نمبر 3 سورۃ آل عمران آیت نمبر 80۔ ولا یامرکم، اور تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے متعلق حکم دیا، ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، یہ ولا جو لائے ہیں نا لا، یہ مزید تاکید کے لیے، اور ہرگز ایسے نہیں ہے کہ وہ تمہیں حکم دے گا کہ تم پکڑ لو فرشتوں کو اور انبیاء علیہ السلام کو اربابن اپنا رب بنا لو، وہ کبھی بھی تمہیں ایسی تعلیم نہیں دے گا۔ اشامرکم بالکفر، ارے وہ تمہیں کفر کی تعلیم دے گا بعد اذ انتم مسلمون، جبکہ تمہیں مسلمان کر چکا ہے۔ یہ ہے ٹھیٹ زبان میں ترجمہ، ارے وہ تمہیں کفر سکھائے گا جبکہ تمہیں مسلمان کر چکا ہے۔ ایامرکم بالکفر، کیا وہ تمہیں کفر کی تعلیم دے گا اسلام بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جتنے بھی شرکیہ کلمات اور ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں نا، اس کے بارے میں اصول کی باتیں 2-3 آپ کو بتائیں۔ ایک تو یاد رکھو، یہ سورہ آل عمران کے آغاز میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ کچھ آیات محکمات ہیں اور کچھ متشابہات میں سے ہیں۔ جو محکمات ہیں نا، پکی آیتیں، اس وقت تشریح کر دی تھی، کبھی بھی ان میں شرک نہیں ہوتا، شرک ہو نہیں سکتا ان چیزوں میں۔ ایک اور کوئی عبارت اگر متشابہات میں سے ہے، جیسے روح اللہ، ید اللہ، کلمت اللہ، کلمت منہ، اللہ کی طرف سے کلمہ، یہ آئی تھی نا باتیں، 360 ان چیزوں سے جن سے شبہ پڑتا ہے شرک ہونے کا، اس قسم کی چیزوں کا، اس کو ہمیشہ محکمات کی روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ اصل میں اللہ نے کیا کہا تھا، اس کی روشنی میں یہ چیزیں کیسے ہوں گی۔ اور تیسری چیز جو شرکیہ کلمات بعض اوقات لکھنے میں پڑھنے میں آتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، تو اس شخصیت پہ دیکھو کہ وہ شخصیت نیک تھی یا نہیں۔ اگر اللہ کو کوئی اچھا بندہ تھا، برا تھا، تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی، اور اگر اچھا بندہ تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اس انتصاب میں کچھ گڑبڑ ہے، جیسے ابن عربی رحمت اللہ علیہ، ان کی کتابوں میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو آدمی پڑھے تو حیران ہوتا ہے کہ ابن عربی یہ کیسے لکھ سکتے ہیں، یہ تو کفر ہے۔ تو ابن عربی رحمت اللہ علیہ پہ جو کچھ لکھا ہے شارانی نے رحمت اللہ علیہ، انہوں نے الیواقیت والجواہر کے نام سے کتاب لکھی ہے، اور انہوں نے کہا اس میں ابن عربی کی یہ باتیں جو ہے نا یہ غلط ہیں، وہ نہیں ایسے کہتے تھے، یہ جھوٹ ان کے ذمہ لگایا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کتاب میں گڑبڑ ہو گئی، اگر وہ آدمی واقعی نیک ہے، اور کتاب میں بھی گڑبڑ نہیں ہوئی، نیک بھی ہے، کوئی ایسا جملہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پہ غلبہ حال ہے۔ غلبہ حال کا مطلب یہ کہ کسی آدمی پر ایسی کیفیت کبھی کبھی طاری ہو جاتی ہے کہ بس پھر وہ بیچارہ معذور ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک آدمی پہ غلبہ حال تھا، اور ایک بزرگ تھے، ان کے پاس گیا، اور کسی کی کیا بات کریں، وہاں تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا، اسلام اور حالت کا اس پہ غلبہ تھا، بہت نیک آدمی۔ تو حضرت سے کہنے لگا، حضرت کوئی بتائیں گناہ کر لوں، کوئی کام ایسا بتا دیں۔ حضرت میں کیسے بتا دوں گناہ کر لو، اور ضرورت کیا پیش آئی؟ اسلام تو رونے لگا اور کہنے لگا قیامت میں کہیں مجھ سے پوچھیں کہ اتنے نیک کیوں بنے پھرتے تھے، گناہ کیوں نہیں کیا، ہم معاف کر دیتے، تو پھر کیا جواب دوں گا، کوئی بتا دیں چھوٹا موٹا کوئی گناہ ہی کر لوں۔ حضرت فرماتے تھے میں سمجھ گیا کہ اس پہ غلبہ حال ہے، 360 تو میں نے اسے کہا کہ آج ظہر کی نماز کے بعد 2 نفل نہ پڑھنا۔ حضرت فرماتے 2 نفل تو نہیں پڑھے اس نے، لیکن ساری رات روتا رہا بیٹھ کے کہ اللہ یہ جو گناہ ہوا ہے اسے معاف کر دے۔ یہ غلبہ حال ہی ہے، 360 حالت کا ایک غلبہ ہے، بس آ گئی۔ ایسی چیزیں جو ہو جاتی ہیں نا، اس میں کبھی کبھی ایسا جملہ کوئی کہہ دیتا ہے جس کو سنبھالنا دشوار ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہمیشہ ایسی چیزوں سے بچنا ہی چاہیے۔ دین کے اور تھوڑے کام ہیں جن میں مصروف ہونا ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا کوئی آدمی تم سے ایسی بات کرے گا؟ اور پھر ذکر کیا ہے اس پیمان کا، اس عہد کا جو اللہ تعالی نے لیا ہے، اور اللہ نے اس دنیا میں 3 عہد لیے تھے۔ آخری رکوع ہے یعنی اس پارے کا۔ اچھا، اللہ نے دنیا میں آنے سے پہلے 3 طرح کے وعدوں کا ذکر کیا ہے۔ اسلام یہ تینوں وعدے اپنی اپنی جگہ پہ آ جائیں گے۔ ایک وعدہ تو وہ ہے جو سورہ آراف میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے لوگوں سے پوچھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، تو لوگوں نے کہا ہاں اللہ ہمارے پروردگار ہے۔ ایک بات۔ اسلام دوسرا وعدہ وہ ہے جس کا یہ ذکر کیا جا رہا ہے
اللہ تعالی نے یہ وعدہ خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لیا تھا